الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک وقال اللہ تعالی ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من دانت بہ الاسر. معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعتکاف کے مبارک ایام اپنے اختتام کی طرف ہیں. کوشش کریں گے کہ آج کے جو پیریڈ ہے اس میں 2 لطائف پر بات ہو جائے. تو گزشتہ 2 لطائف پر جو بات ہوئی قلب کے حوالے سے عرض کیا، پھر قلب کا جو دوسرا لطیفہ روح پر مظہر کی حیثیت رکھتا ہے اس سے بات کی. جب لطیفہ روح مضبوط ہوتا ہے اور روحانی کیفیت مضبوط ہو کر جسمانی حیثیت پر حاوی ہوتی ہے تو پھر کئی طرح کے بھید سالک کو سمجھ آتے ہیں. تیسرا لطیفہ سری. سر کا جو معنی ہے وہ ہے بھید، پوشیدہ چیز، بھید. اور اس لطیفے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلم مبارک سے اس تسلسل سے انوارات سالک تک پہنچتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو سالک کی طرف انوارات کی یا کیفیات کا تسلسل کی بات کی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی سالک از خود وہاں سے یہ کیفیات لے سکتا ہے یا یہ انوارات کا تسلسل جو ہے وہ سیدھا اس کے قلب پر آ رہا ہے. یہ ایک تسلسل ہے. اللہ رب العالمین کی ذات عطا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو. آپ کے قلب اثر سے یہ ان انبیاء رسول جو ہیں اللہ کے مقربین ہیں ان کے قلوب تک، اور پھر وہاں سے ہمیں جو ملتا ہے وہ اپنے مشائخ سے ہوتا ہوا، اور آخر میں جو سالک کو ملتا ہے اس کو اپنے شیخ کے قلب سے ملتا ہے. اس تسلسل کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، کیونکہ جب بھی گفتگو ہوتی ہے یا کوئی چیز یا کوئی حصہ ہم پڑھتے ہیں تو اس پڑھنے میں جو بات کا مغز بیان کیا گیا ہے وہ ہمارے سامنے نہیں رہتا. جو الفاظ یا فکرہ ہم نے پڑھا یا جو الفاظ ہماری سماعت سے ٹکرائے ان کو سن کر اس پر پھر از خود ایک بات سوچنے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے، جو کہ صحیح نہیں رہتی، کیونکہ اس درجے کا ادراک نہیں ہوتا. جب بندہ اپنے آنے والے یا اگلے سبق کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے تو اس میں اس کی اتنی مضبوطی نہیں ہوتی کہ اس کے سارے پہلو سمجھ سکے. اسی لیے اس بحر میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ بندہ اپنے شیخ کے کہنے کے مطابق چلے، اور وہ کہنا ہمیشہ قرآن و سنت کے تحت ہوتا ہے. تو جو زندگی کے معاملات ہیں اس میں بھی جو بات کہہ دی جاتی ہے اس پر تک اثر جا کر مرتب ہوتا ہے. تو یہ تو ہے وہ شعبہ جس میں ذمہ داری ہی اس فرد کی ہے اور آپ تک اس بات کو پہنچانا. تو ان معاملات میں اس بات کو ضرور دیکھا کریں کہ ایک لفظ کا سننا یا کسی ایک فقرے کا پڑھنا اور وہاں سے اپنے ایک حصے کی تعبیر کو دیکھ لینا اور وہاں سے بات کرنا یہ مناسب نہیں رہتا. اور ان باتوں سے خدشہ ہوتا ہے کہ سالک اپنا نقصان نہ کر لے. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ معاملات میرے سامنے آتے رہتے ہیں، باتوں میں کم آتے ہیں، پیغام میں یا تحریر میں ای میل وغیرہ میں زیادہ آتے ہیں، چونکہ بندہ وہاں جب بیٹھا بات لکھ رہا ہوتا ہے تو روبرو تو نہیں ہوتا، تو پھر جو دل آتا ہے وہ لکھ لیتا ہے. تو اس میں میں نے دیکھا ہے کہ کئی باتیں ایسی ہیں جو کہی اور گئی ہیں اور سمجھنے والے نے اس کو سمجھ کر جو اس کو اختیار کر رہا ہے وہ درست نہیں. اس لیے یہ ایک جو ذمہ داران کا تسلسل ہے یہ بھی اسی لیے مقرر کیا جاتا ہے، نہ صرف یہ بات پہنچانے بلکہ جو بات پہنچائی جا رہی ہے اس کو صحیح سمجھانے کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو بار بار پوچھی جا سکتی ہے، بار بار بتایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ پوچھنا یا بتانا اللہ کی رضا کے لیے ہے. تو
اللہ کریم ان حصوں میں سمجھ عطا فرمائے اور اس نزاکت کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو آیات مبارکہ ہے اس میں کئی طرح کے بھید ہیں۔ آپ کا اس بستی میں پیدا ہونا جہاں بیٹے قتل کیے جا رہے ہیں، والدہ محترمہ کا آپ کو دریا میں ڈالنا، اور جہاں سے بچوں کے قتل کا حکم دیا جا رہا ہے، اس اللہ رب العالمین کی قدرت، اس نے آپ کو وہیں پر آپ کی افزائش کا جو سبب فرمایا، آپ کی دیکھ بھال کا وہی ہاتھ جو ہیں وہ سبب کرتے رہے جہاں سے حکم جا رہا تھا کہ بچوں کو قتل کیا جائے۔ یہ ایسا بھید ہے کہ ہم معاملات دنیا کو دیکھتے ہیں، اسباب کو دیکھتے ہیں، دنیا سبب سے ہے، لیکن جب دنیا اسلام کے مقابل آ کر بات کرتی ہے تو پھر دنیا کے پہلوؤں کو نہیں دیکھنا چاہیے، پھر اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے اس پر اعتماد ہونا چاہیے۔ جیسے میں عرض کر رہا تھا لطیف روح میں کہ معاملات زندگی کو جب ہم اختیار کرتے ہیں نا دین کے مقابل میں، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس نے کہا تھا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں۔ تو یہ پہاڑ پر جو چڑھ جانے کی کیفیت ہے، یہ ایسی ہے کہ جب دین کے مقابل دنیا کا کوئی حصہ آ جائے تو پھر بندہ دنیاوی اختیار کرے حصے یا اسباب کو دیکھے کہ وہ مقدم ہیں یا وہ اعلیٰ ہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنے والا غرق ہو گیا، یہ سارے عارضی اور فانی ہیں، یہ بندے کی بقا کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ تو اللہ کی شان، اللہ رب العالمین نے آپ کی افزائش کا سبب وہاں بنایا جہاں سے قتل کا حکم، اور اسی پیش نظر ہو رہا تھا، کیونکہ جو اس کے جادوگر تھے یا اس کے جو حساب کتاب والے تھے انہوں نے یہی اسے کہہ رکھا تھا کہ اس قوم سے کوئی بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے لیے مشکل کا سبب ہو سکتا ہے یا جس سے تیری سلطنت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی کے پیش نظر اس نے ان کے بچوں کو پھر انہیں غلام رکھنے کے لیے، تاکہ وہ محکوم بھی رہیں، کمزور بھی رہیں۔ تو بے شمار پہلو ملتے ہیں فرعون کے ان پر ظلم کے۔ تو بنی اسرائیل پر جتنے بھی اس نے ظلم ڈھائے، انہی میں سے اللہ رب العالمین نے اس کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ پرورش کا سبب فرما دیا۔ پھر آپ کا وہاں سے اس موقع پر کہ جہاں ایک قبطی آپ کے ہاتھوں حادثاتی طور پر مارا گیا، چونکہ وہ جھگڑ رہا تھا آپ کی قوم سے، آپ چھڑانے کو گئے، آپ نے اس کو مارا، تو وہ ایک ہاتھ ایسا پڑا، اتنی طاقت تھی آپ کے ہاتھ میں کہ آپ نے اس کو تو ایک گھوسا مارا، لیکن وہ لگا اس طرح کہ اس کو برداشت نہ کر سکا، وہ جان لیوا ثابت ہوا۔ تو فرعون کا آپ کی اس ضمن میں قتل کا کہ سزا دی جائے، تو آپ وہاں سے باہر لے گئے، تشریف لے آئے، اور پھر ایک سفر ہے، پھر آپ کا خاندان کا آباد ہونا، شادی کا ہونا، اور واپس پلٹ کر جب آپ سفر پر ہیں تو کوہ طور پر آپ نے آگ کی جو روشنی دیکھی، آپ نے سمجھا کہ وہاں آگ جل رہی ہے، تو یہ خیال کیا کہ میں وہاں سے آگ لے آؤں یا کوئی انگارہ لے آؤں، تو بچوں کو، اہل خانہ کو آپ وہیں نیچے میدان میں چھوڑ گئے۔ تو جب آپ وہاں پہنچے تو یہ آیا کریمہ وہاں قرآن کریم میں اس موقع پر بیان فرمائی گئی کہ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ، بس جب اس آگ کے پاس پہنچے تو من جانب اللہ آواز دی گئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، انی انا ربک، یقیناً میں ہی آپ کا پروردگار۔ کتنا بڑا عطا اور کرم ہے اللہ رب العالمین کا کہ اس جہان فانی کی حیات میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی خوشبختی سے سرفراز فرمایا کہ کلام ذاتی آپ نے سنا۔ اب یہ اپنی نوعیت کا ایک واحد واقعہ ہے جسے قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ اب یہاں آپ غور فرمائیں تو اللہ رب العالمین کا کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سماعت فرمایا، اور اس ساری سماعت کے ساتھ پھر واپس طور پر آنا اور بات کرنے کے ساتھ اتنی جذبات محبت کے، بندگی کے اتنے بلند ہوئے کہ نہ رہا گیا، کہا بار الہ میں دیدار باری چاہتا ہوں۔ گو یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے،
برداشت نہیں ہے اس عالم فانی میں کہ یہ دیدار باری کو برداشت کر سکے۔ ایک دفعہ کسی بزرگ کے حوالے سے حضرت بیان فرما رہے تھے کہ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ سبب کیوں ہے۔ اللہ نے دنیا کو سبب سے فرمایا، اللہ کریم کا حکم کن فیکون، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، تو اللہ کریم نے ہر معاملے کے لیے سبب فرمایا، کوئی فرشتہ مقرر ہے، کوئی سبب بنتا ہے تو آگے چیز چلتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ عقدہ جب مجھ پر کھولا تو مجھے سمجھ آئی کہ اس عالم خلق میں یہ برداشت ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کسی چیز کو بغیر سبب کے کچھ فرما دیں تو اس کی وجود کی حیثیت نہیں ہے کہ اس کی بقا رہ سکے، یہ تباہ ہو جائے۔ برداشت ہی نہیں ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی جو کیفیت ہے وہ برداشت کر سکے یہ مخلوق فانی جہان۔ تو اللہ رب العالمین نے سبب سے فرما، اور یہ اس کی شان ہے جس چیز کو اس نے جیسے پسند فرمایا۔ ایک ضمناً بات تھی جو میں نے عرض کر دی۔ تو وہ کیفیت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب اولو العزم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے چنا، پسند فرمایا مخلوق تک حق پہنچانے کے لیے، ان ہستیوں میں سے بلند پایا اور شان والے اللہ کے نبی اور رسول، ان کی جو ایمان کی کیفیت ہے اور دیدار باری کی جو انہوں نے تشنگی محسوس کی اور جس در سے اللہ کے حضور اظہار کیا، اور اللہ کی شان کریمی کہ اے موسیٰ تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ کتنا کرم اور احسان اللہ فرما رہے ہیں، نہیں تو فرما دیتے کہ نہیں آپ اس کے یہ دعا ہی نہ کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے جب ایک ذرہ تجلیات ذاتی کا فرمایا، سامنے پہاڑ کو دیکھو، یہ تو عالم خلق برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ ایک تجلی کا جو ذرہ ہے وہ سامنے پہاڑ پر پڑا تو وہاں کے ذرے کی جو برداشت نہ تھی زمین کی، اس کے اثر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے۔ لیکن آپ غور کریں کہ بندگی کی یہ کیفیت کہ دیدار باری تعالیٰ کی طلب اس جہان میں اس درجے کی پیدا ہو گئی کہ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس کے حضور عرض کیا۔ اب جب برزخ سے گزر کر قیامت کے حصوں کی بات آتی ہے اور قیامت سے پھر بات آتی ہے اپنے اپنی رہائشگاہوں کی، تو بے شمار عظمتیں جنت کی بیان کی جاتی ہیں، وہاں اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا گیا، اور بعض حصے تو ایسے ہیں جن پر بیان فرما دیے کہ کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، رہیں گے کیا، رہائشیں کیسے ہوں گی، بیٹھیں گے کیسے، ان کے چہرے کیسے ہوں۔ ساری گفتگو کے بعد جو نچوڑ آتا ہے بات کا کہ اہل جنت پر جو سب سے بڑا اللہ کا کرم اور احسان ہوگا، قرآن و سنت کے تحت جو وہ بات سامنے آتی ہے وہ دیدار باری تعالیٰ۔ اور جہاں یہ دیدار باری تعالیٰ ممکن ہے اور بندہ ایسا بدبختی یہاں سے بنا کر لے جائے کہ وہاں اس سے محروم ہو جائے، تو پھر اس نے اپنی تخلیق میں کیا پایا، اس ساری حیات میں اس نے کیا حاصل کیا۔ تو وہ تڑپ اور وہ کیفیت اس جو لطیفہ ہے اس سے سالک کو اپنے اپنے حصے کے مطابق نصیب ہوتی چلی جاتی۔ پھر آپ غور کریں کہ ظاہری اسباب میں ممکن نہ تھا کہ فرعون کے لشکر کا مقابلہ ہو سکے، لاکھوں کی فوج تھی، اور دیکھیں کس قدر انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل رات کو لے کر چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم ہوا کہ اپنی قوم کو لے کر آپ رات نکل آئیں، رات کو نکلے۔ کوئی معلوم نہیں تھا قبطیوں کو کہ جی رات انہوں نے نکلنا ہے، تو جوں خبر ہوئی تو سمندر کنارے پہنچنے تک ان کا لاکھوں کا جو فوج تھی وہ تیار ہو کر وہاں پیچھے پہنچنے کو تھی۔ لیکن آج کا کوئی نظام نہیں ہے کہ جیسے آج ہے جی ہر کمرے میں کوئی الارم لگا ہوا ہے یا کوئی ہر جگہ کوئی اس طرح کیا ہے کہ انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں، کوئی بات فوراً نہیں۔ ایسا مربوط انہوں نے نظام ان کا تھا، فوجی اتنی مضبوط طاقت تھی کہ ایک اس خبر پر رات نہیں گزری تو ایک دفعہ اس عددی حصے کو دیکھے تو صحیح نا جی کہ چند بندے جمع کرنے ہو تو بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کو اکٹھا کیسے ایک جگہ کرے۔
تو وہ کتنا بڑا لشکر جو ہے اس کا وہ جمع ہو کر اور وہاں تک صبح ان کے کنارے پہنچنے تک وہ پیچھے پہنچنے کو تھے۔ تو دنیا کے معاملات میں اللہ کریم نے اتنا کچھ عطا فرمایا تھا کہ اس وقت اس کی طاقت کو کوئی دوسری جو بیرونی ممالک ہیں ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا، بجائے شکرانے کی کیفیت کے وہ دوسری طرف چلے گئے، انا ربکم الاعلی کہ میں سب سے بڑا، میں پالنہار ہوں تمہارا، میں تمہارا روزی رساں ہوں اور میں مجھے سجدہ کرو، وہ دوسری طرف ناشکری کی طرف چلے گئے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا ہے نا قرآن کریم میں کہ وہ برائی میں اور شدت میں ایک سر سے نکلا چلا جا رہا تھا، حدوں سے باہر جا رہا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی درد میں، جس قوم کی محبت میں، جس کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا تھا، اس کی تو تھی ہی تھی۔ تو انبیاء اور رسول وہ برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں جنہوں انس کی ایک ایک کی درد اور تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ جو اللہ جل شانہ کے مقابل آئیں اور اللہ کی ناشکری کریں، جس کیفیت سے انہوں نے گزرنا ہے اس کے جو ادراک ہے وہ اس درد میں ان کے لیے بھی ان کے اندر درد ہوتا ہے کہ کاش یہ اس سے بچ جائیں۔ یہ اپنی بد نصیبی خود تیار کر رہے ہیں، یہ اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں، وہ درد بھی ہے۔ پھر قوم کی جو درد اور محبت اور جس کے لیے حکم اسے لے کر نکلے، قرآن کریم کی کتنی آیات ہیں کہ پھر اس قوم نے جسے اللہ رب العالمین نے ایسے سخت ترین، جسے اللہ نے مثال کے طور پر بیان فرما دیا اور دنیا کے سامنے قیامت تک وہ پڑا ہے اور رسوا اور ذلیل ہو رہا ہے، اس کی مثال دے دی کہ اس سے انہیں چھٹکارا ملا۔ اور پھر جو انہوں نے روزمرہ کی زندگی میں معاملات کی، آپ دیکھیں کہ پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کتنی تکلیف کا سبب۔ آپ کوہ طور پر احکامات لینے گئے، پیچھے سے بچڑا تیار ہو گیا۔ اس اللہ رب العالمین نے اس اسباب کی دنیا میں بے سبب روزی کا سبب بنا دیا کہ تمہیں من و سلوہ عطا کر دیا۔ اس کے جواب میں کیا ہوا؟ شہر میں جاؤ اور اس میں کیسے داخل ہو، فاتح تم ہی ہوگے، وہاں ان کے کیا حالات ملتے ہیں۔ تو آپ غور کریں کہ ایک جہد مسلسل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تا حیات اسی میں سے گزرتے گئے۔ جس محبت، جس شوق سے آپ کی ابتدا ملتی ہے، اپنی حیات کی انتہا تک اس میں کوئی رائی برابر کی کمی نہیں، زیادتی ہو سکتی ہے، اضافہ ہو سکتا ہے، کمی نہیں۔ تو جب سالک کو وہاں سے یہ کیفیات اس کے لطیفے پر آتی ہیں اور لطیفے روح روشن ہو اور روحانیت کا جو ہے وہ مضبوطی ہو، ایک عرف عام میں روحانیت سے سمجھا جاتا ہے کہ کوئی مافوق الفطرت قسم کی قوت، کوئی مافوق الفطرت قسم کی طاقت بھی کیا جو اللہ جل شانہ کی رضا اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ کہ جی روحانیت ہے اس کے پاس، جی یہ تو ہوا میں اڑ سکتا ہے، یہ پانی پر چل سکتا ہے۔ دوسری طرف دیکھو جس موضوع پر بات ہو رہی ہے کہ اللہ راضی ہو، اور مخلوق تخلیقی عناصر میں ہی جو قوت ہے اس کو اگر دیکھ کر اعلیٰ سمجھنا شروع کر دیں تو بات پھر یہ سوچنے کی ہے کہ یہ سمجھنا درست ہے یا کوئی اس دماغ میں فطور ہے، اس قلب کے اندر کوئی نقص ہے۔ اس لیے کہ جو منزل ہے وہ اللہ کی رضا ہے، تو کتنی عظیم منزل ہے اور واحد ذات ہے خالق کی، باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے اور ہر شے اس کی محتاج ہے، اور جس کا سب کچھ محتاج ہے اس کی رضا کو چھوڑ کر جو اس کا محتاج ہے اسے سمجھنا کہ یا اللہ ہے، کیا اس کو بندہ کہے۔ یہی ہے نا کہ اپنی راہ سے بھٹکنے کی بات۔ تو روحانیت وہ ایمان کی کیفیت ہے جو مجبور کر دے نیت سے عمل تک اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی ذاتی خواہش، ذاتی چاہت، ذاتی طلب رہتی نہیں ہے۔ اگر طلب ہے تو طلب کو طلب صادق ہی جب کہا جائے گا جب وہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب، وگرنہ وہ طلب صادق ہی نہیں کہلائے گی۔ تو آپ غور کریں کہ یہ جو حقیقی حصے ہیں ان میں بندے کو جب اس
رابطے سے، اس انداز سے اس کے قلب، اس کے تیسرے لطیفے سری تک کیفیات آتی ہیں، تو اسے اپنی ساری زندگی کے سارے بحروں میں، سختیوں میں، نرمیوں میں، کامیابیوں میں، عارضی اور دنیا کی فانی جو نقصانات ہیں ان میں، ہر بحر میں وہ ایک جہد مسلسل کرتا ہوا اللہ کی رضا کو چلتا چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں بھی ایک جگہ اسی طرح بیان ہے، اس میں مفہوم ہے کہ تمہارے لیے ایک کٹھن راستہ، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں چونکہ مجھے آیا کریمہ پوری تو اس طرح یاد نہیں ہے، لیکن مفہوم عالی جو ہے ایک کٹھن راستہ، اس کی منازل طے کر کے اللہ کی رضا کو پہنچے۔ تو بندہ جو مسافر جیسے راہ کا ہے وہ پھر راستے کو نہیں دیکھتا کہ کیسی منزل ہے یا راستہ کیسا ہے، وہ پھر راستے کو منزل جو اس کی مقصود ہے اسی کو دیکھتا ہے اور وہی اس کی منزل رہتی ہے۔ پھر ایک اور پہلو یہیں سے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اللہ جل شانہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ معاہدہ سے بات کی، آپ نبی نہیں ہیں، خواتین میں نبوت نہیں ہے، لیکن غور کریں کہ جو مقربین بارگاہ الہی ہے اس کے ساتھ جو رشتہ ہے، اور اگر اس رشتے میں سہلے پہلو ہو تو کس قدر اللہ وہاں بھی نواز دیتے ہیں۔ تو جب سالک خالص نیت سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اور دین کے اختیار کرنے میں اور اس کی رضا میں اور اس کی کثرت یاد میں لگتا ہے، تو پھر اس کے جو اہل و عیال ہیں ان میں جو حد شرع کی طرف جس کا راستہ ہو، جو اس طرف راغب ہو، اللہ کریم ان پر بھی احسان فرمانا شروع کر دیتے ہیں، انہیں بھی ہدایت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چونکہ میں اللہ کی طرف سے جب کسی کو کوئی شے نصیب ہوتی ہے تو وہ اس کے صلے میں بھی اللہ کے قرب جو ہے وہ انعام کے طور پر عطا ہوتا ہے۔ تو انعام کے طور پر جو کچھ عطا ہونا ہے اس کے لیے پھر سبب تو کردار ہوگا نا جی، روزمرہ کے معمولات ہوں گے۔ تو خالص نیت سے بندہ جب ذکر کرتا ہے اور یہ لطیفہ روشن ہو تو جو اس کے اہل و عیال ہیں، جو اس کے قریبی ہیں، ان پر بھی اللہ کی کرم نوازی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لطیفے کے پر ذکر کا جو طریقہ ہے وہ بھی میں نے عرض کیا کہ جیسے ہمیشہ سانس اندر آئے تو لطیفہ قلب میں لفظ اللہ اترے گا اور روح کی چوٹ جو ہے وہ متعلقہ لطیفے پر لگے گی، تو روح قلب کے مقابل ہے سینے میں، اور سری جو ہے یہ قلب کے اوپر آ جائے گا، اور یہاں جو انوارات کا تسلسل آتا ہے ان کا رنگ سفید ہے، اور کیفیات جو میں نے عرض کی اس کے تحت آتی جاتی ہیں، اور اللہ کریم راسخ فرمائے، مضبوط فرمائے، تو یہی تسلسل پھر اگلے لطائف کے لیے مضبوطی کا سبب بنتا ہے۔ اکثر جب دوست آتے ہیں، ساتھی آتے ہیں ذکر سیکھنے کے لیے، تو کم ایسا موقع ہوتا ہے کہ وہ میرے ساتھ یا میرا ان کے ساتھ زیادہ بیٹھنا ہو، لیکن جتنا بیٹھنا ہو اس میں بھی جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی ابھی ذکر شروع کیا ہے، اتنا میں نے 2 دن 4 دن پہلا سبق کر لیا، مجھے اگلا کرا دیں، تو میں انہیں یہ بات سمجھاتا ہوں کہ انگلی پکڑ کر آپ کو کوئی لے جائے یا آنکھ پر پٹی بند کر لے جائے اور واپس جب گھر چلے جاؤ اور پھر اس منزل کو نہ جا سکو تو پھر کیا حاصل تمہیں اس سے؟ پھر جب آپ ذکر مضبوط کرو گے تو کم از کم مہینہ 1.5 لگائیں، اسے مضبوط کریں، جب اس قابل ہو جائیں کہ دیکھ نہ سکیں تو محسوس تو کر سکیں نا۔ اگر کوئی بتلانے والا بتاتا رہے گا کہ آپ کا فلاں لطیفہ بھی روشن ہو گیا، آپ کا فلاں لطیفہ بھی روشن ہوگا، اور آپ کو کوئی شد بد نہ ہو، اس میں کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو، محسوس بھی نہ ہو رہا، تو ایک لحظے کو سوچیں کہ ایک لحظے کو یہ خیال آ جائے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ تو یہ محترم کہہ رہا ہے، پتہ نہیں یہ کچھ ہے بھی صحیح کہ نہیں، اس کی وہ جو کیفیات یا اس شعبے کی محنت ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ تو جب اس سارے کیے پر بے یقینی کی کیفیت ایک لحظے کو اس کے قلب سے گزر گئی تو وہ کافی ہے جتنا وقت اس نے صرف کیا اسے ضائع کرنے کی۔
تو جب لطائف پر محنت کرتا ہوا بندہ اگلے سبق کی طرف جاتا ہے تو پچھلے سبق کا مضبوط ہونا اب اگلے سبق کے حاصل کرنے کے لیے اہلیت پیدا کر دیتا ہے۔ تو جب بندے کا یہ لطیفہ مضبوط ہوتا ہے تو اس کا کردار ہمہ وقت جو ہے وہ اللہ کی رضا کو، جتنی سختیاں بھی آئیں، جیسے بھی حالات ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آپ ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں، قرآن کریم میں بھی یہ واقعہ بیان ہے، علماء کرام بھی بیان فرماتے ہیں، مشائخ اعظام بھی یہاں بیان فرماتے ہیں۔ ایک نقطہ یہاں حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو جادوگر فرعون کے کہنے پر اس کے دربار خاص بننے کے لیے آپ کے مقابل ہوئے، جب انہوں نے حقیقت دیکھی نا کہ جو کچھ وہ تو میدان میں لائے وہ اس طرح تھا کہ متشکل وہ دھوکہ تھا، دیکھنے والے کی آنکھ کو دھوکہ تھا، وگرنہ وہی لکڑیں اور وہی رسے پڑے تھے میدان میں، حقیقت میں ان کی تبدیلی نہیں تھی۔ انہوں نے دیکھنے والے کے دیکھنے کو انہوں نے ایسا کیا تھا کہ وہ دیکھنے میں لگتا تھا کہ سانپ اور اژدہا ہیں، حقیقت میں وہ سانپ اور اژدہا نہیں تھے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو نہ صرف وہ حقیقت میں اژدہا بنا، جو کچھ میدان میں تھا وہ نگل گیا، ان کا وجود ختم ہو گیا، ان کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ اب جادوگروں کی تو مہارت یہ تھی کہ دیکھنے والے کی آنکھ کو دھوکہ ہو جائے، وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ جادو تو نہیں ہے بھائی، نہ صرف یہ آنکھ کے دھوکے کی کوئی بات کر رہا ہے، جو کچھ ہم نے ڈالا اس کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ سارا کچھ کہاں گیا، انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ انسانی بس کی بات نہیں۔ لیکن اس سے آگے جو نقطہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ کلام جو فرعون اور ان کے مابین، جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارشاد کو حق مانا تو فرعون نے کہا تھا نا کہ میں مخالف سمت کا ہاتھ اور مخالف سمت کی جو تمہاری ٹانگ ہے کاٹ کے سولی پر چڑھا دوں۔ تو انہوں نے اللہ جل شانہ کے عطا اور شہادت کی بات کی۔ کہاں موقع تھا فرعون کے دربار میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بٹھایا اور انہیں بٹھا کر تبلیغ فرماتے رہے، اور انہیں حالات موت کے بتائے، انہیں برزخ کے بتائے، انہیں شہادت کے بتائے، انہیں روز معاشر کے بتائے۔ وہ تو موقع کی بات تھی، اور بات چلتے چلتے وہاں جا کر ختم ہوئی کہ انہوں نے جادوگروں نے کہا کہ یہ انسان کی بس کی بات نہیں۔ انہوں نے آپ کی بات کی تائید کی اور اس نے حکم صادر کر دیا ان کی سزا۔ تو وہ جو جملے قرآن کریم میں فرعون اور جادوگروں کے درمیان ملتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کیفیت ہے، اللہ جل شانہ نے وہ کیفیت ان پر وارد فرمائی۔ سالک ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے بول رہا ہوتا ہے، جب دعوت دے رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو ذکر سکھا رہا ہوتا ہے تو وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے بول رہا ہوتا ہے، اگلے کی سماعت نہیں، اگلے کی قلب میں وہ باتیں اتر رہی ہوتی ہیں۔ جب ہم کسی کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں ہمارے باتوں کا کمال نہیں ہوتا، نہ ہمارے الفاظ، لوگوں کے بہت الفاظ ہم سے منجھے ہوتے ہیں، فکرے بڑے انہوں نے تول کر بنائے ہوتے ہیں، اور انداز ان کے ہم سے بڑے اعلیٰ کیے ہوتے ہیں، انہوں نے بڑی دنیا کی اس کو ترتیب دے کر باتیں اور تقریریں اور تحریریں کی ہوتی، لیکن وہ سماعت سے ٹکراتی ہیں، وہ واہ واہ کیے کرنے کے علاوہ اور ان کا حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیا وجہ ہے کہ کوئی سالک ٹوٹی پھوٹی بات کرتا ہے، آدھا جملہ بھی پورا ہے آدھا نہیں ہے، کوئی لفظ یاد رہا، کوئی ہاں زیر تھی زبر لگا دی، لیکن جو سامنے بیٹھا ہے آپ دیکھ لیں کہ اللہ کا احسان ہے سلسلہ عالیہ پر۔ آج بندہ آیا، پہلے دن آیا، اس نے آ کر کسی سے ذکر سیکھا، لطیفہ قلب سیکھا، سیکھ کر راستے میں جاتے ہوئے کوئی ملے اسے بتائے تو اسے محسوس ہونا شروع ہو جاتا، اس کا کیا اس میں کمال ہے، اس تسلسل کا کمال ہے نا جو اللہ کی عطا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بات فرما رہے تھے تو جس نے اپنے دل کا خانہ کھولا اسے وہ حقیقتیں بھی نظر آ گئیں جو اس دنیا کے بعد پیش آنی، اور جس نے مقابل کیا وہ اپنی انا میں رہا،
اور ملک الموت کی گرفت پر جا کر چیخا. جب حالات منکشف ہو جاتے ہیں نا موت پر، اس وقت چیخا کہ اے موسیٰ تیرے خدا کو میں ایسا مانتا ہوں جیسے تو کہتا ہے. وقت گزر گیا تھا. تو جب سالک کی یہ کیفیات مضبوط ہوتی ہیں تو اس لطیفے پر جو مضبوطی ہے وہ بندے کو اس قابل بھی کرتی ہے کہ وہ مخلوق تک جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے وہ کیفیت پہنچ جاتی ہے، وہ درد پہنچ جاتا ہے. اب ہر ایک کو پہنچانے والے کی حیثیت اپنی ہے، جسے مل رہا ہے اس کا نصیبہ اپنا ہے. کئی دفعہ بات ہوتی ہے، دوست کہتے ہیں کہ جی بہت محنت کی، یہ ذکر نہیں کر رہا. ہمارے ذمے خالص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے دین پہنچانا ہے. ہمارے ذمے اگلے کو پکڑ کر سختی سے سجدے کرانا نہیں ہے. اور دنیا میں جو تکوینی امور کا حصہ ہے اسے ہم نہیں سمجھ پاتے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ذکر مان نہیں رہا، یہ ذکر کر نہیں رہا، اس کو نماز کا بتایا جا رہا ہے، اہمیت بتائی جا رہی ہے، نتائج بتائے جا رہے ہیں، قرآن و حدیث بیان کیا جا رہا ہے، یہ بات نہیں سمجھ رہا. اس کا کردار کہیں ایسا تو نہیں کہ من جانب اللہ ہی سزا ہے کہ اسے منظور ہی نہیں اس رب کائنات کو یہ کہ اس کے حضور سجدہ ریز بھی ہو. ہم کہتے ہیں بڑی محنت کی، یہ ذکر نہیں کرتا، اللہ کا نام نہیں لے. اللہ کریم کو منظور ہے، یہ اس کا اپنے اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس پر بھی تو انحصار ہوگا نا کہ وہاں کیفیت کیا ہے. لیکن جو سالک کی بات کرنا اور اگلے تک پہنچنے کا سبب ہے اسے اور تقویت مل جائے گی یہاں سے. تو جب یہ لطیفہ مضبوط اور راسخ ہوگا تو جس درجے کا یہ مضبوط ہوتا جائے گا پھر اگلے لطیفے پر اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں. تو اگلا جو چوتھا لطیفہ ہے وہ ہے خفی. سر سے بھی اس کا جو بھید ہے وہ گہرا ہے. سری یعنی بھید. تیسرا لطیفہ بھید، پوشیدہ بات. اب خفی مزید جو اس سے بھی بھید میں اور گہرائی ہے، مزید گہرا ہے. اس کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم. یہ آیہ کریمہ کی جو شان نزول ہے، یہ عیسائیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام پھل پھول رہا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں اور بات کو مان رہے ہیں اور عمل کی طرف آ رہے ہیں، تو انہوں نے چاہا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بات ہے اسلام میں، اس پر آ کر کوئی بات کی جائے اور کم از کم کوئی ایسی حد کر لی جائے کہ اگر یہ ان کو یہ بھی مانا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں تو کم از کم اپنا جو دین ہے اس کے تحفظ میں کوئی دیوار کھڑی کر لی جائے، کوئی بات طے کر لی جائے. تو وہ بات آ کر آپ کے حضور انہوں نے کی. تو سوال جواب ہوتے میں یہ بات آئی کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو ان کا والد کون؟ تو یہ آیہ کریمہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے. اللہ کی قدرت کا مظہر ہے دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش. اور یہاں جو اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ مثل ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، تو جو ذات بن باپ بن ماں کے پیدا کر سکتا ہے وہ ماذ دو میں سے ایک نہ ہو کہ بن باپ کے پیدا نہیں کر سکتا. تو اسی طرح اس طرح کی جو خصوصیات حضرت آدم علیہ السلام کے قلم مبارک سے آتی ہیں اس طرح کی خصوصیات بھی آتی ہیں اور مزید بھید بھی ہیں. اس دنیا کی حیات میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آپ کے وجود کو وہاں بنایا، پھر دنیا میں آپ آئے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے بن والد کے اس جو جہان فانی ہے اس میں ہوئی. تو ایک بہت بڑا بھید ہے. اور کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے. بار بار پڑھتے ہیں نا علی کل شیء قدیر.
تو ہم تو اس لفظ کو پڑھتے چلے جاتے ہیں، بہت پیارا لگا تو بیٹے کا نام ہم نے رکھ لیا عبد القدیر، قدیر کا بندہ، اس کا بندہ جو قدرت رکھتا۔ اس کے معنی و مفاہیم میں جائیں گے تو اپنی کمائیگی کا احساس بڑھنا شروع ہو جائے گا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ لفظ میں اس درجے کا اس میں ہوگا، منہا ہوگا کہ یہ بات بھی ختم ہو جائے گی کہ میں کچھ نہیں ہوں، یہ رہ جائے گا کہ اللہ کی ذات ہے اور کچھ نہیں، کیونکہ میں نہیں ہوں میں پھر لفظ میں تو آیا نا، کہیں شمار تو آیا نا۔ جب واحد ذات اللہ کی رہ جائے گی اور باقی کچھ نہیں رہے گا تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو اللہ کی رضا ہے کہ بندگی کی کیفیت اس درجے کی نصیب ہو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیاوی معاملات میں مردے کا زندہ کرنا ہو یا ایسی بیماریاں ہوں جن کا لا علاج ہیں اور آبادیوں سے لوگوں کو نکال دیا جاتا ہو اور آپ کو اللہ شفا کا ذریعہ بناتا ہو، تو جو دنیا کی تکالیف ہیں ان میں بھی اللہ رب العالمین آسانی فرماتے ہیں۔ اور اس بحر کو اس پہلو پر نہ سمجھ لیا جائے کہ جی میں بھی پھر مردوں کو زندہ کر لوں، اپنے آپ کو بھی تو ہم دیکھیں۔ حالانکہ اس خطے کی تاریخی واقعہ ہے، اسی خطے میں جس میں ہم بستے ہیں اس کا تاریخی واقعہ ہے کہ جب انگریز کا تسلط ہوا تو انہوں نے مذہبی پیشوا بھیجے تھے کہ اسلام کا جو ہے اس کے مقابل اپنے جو مذہب ہے اس کی پرچار کریں، اور علماء سے ان کے بے شمار مقابلے بھی ہوئے۔ ایک واقعہ ان کا بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تقریر میں بھی بیان کرتے ہیں، اگر آپ نے سنی ہو تو وہ واقعہ آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے حق کے، اسلام حق ہے یا یہ جو عیسائیت ہے حق ہے، اس پر ہے کہ جی پانی پر بھی چلا جائے گا، باہم بات بھی ہوگی، پھر پانی پر چلا جائے گا، جی جو حق ہے پھر وہ مردہ کو بھی زندہ کرے گا۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جب مردہ زندہ کرنے کی بات آئے تو مجھے بتانا، میں بھی آ جاؤں، چونکہ جو بھی معجزہ ہے انبیاء کا بطور توارث اس جو آگے امت آتی ہے اس میں کرامت کے طور پر وہ ضرور پذیر ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وارث ہم ہیں جو ہم اسلام پر عمل پیرا کر رہے ہیں، آپ تو تجاوز میں چلے گئے۔ تو وہ حصے جو من جانب اللہ معمولات زندگی میں سہولت، تکالیف میں، بیماریوں میں، مسائل میں اللہ کریم آسانیاں فرماتے چلے جاتے ہیں، بندے کو یہ بھی سمجھ نہیں ہوتی کہ یہاں مجھے یہ چوٹ لگنی تھی اور اللہ نے مجھے بچا لیا۔ چوٹ لگ کے شفا ہو تو سمجھ آتی ہے کہ ہاں زخم جلدی بھر گیا، اللہ کریم اس موقع پر حفاظت فرما دیں گے کہ وہ تکلیف آئے ہی نہیں تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ حفاظت الہیہ نصیب ہو۔ اس کے کرم اور احسان ہیں تو بے شمار پہلو ہیں جو نصیب ہوتے آتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز اور ضمناً عرض کر دوں، ہمارے نزدیک کسی کے لیے، دنیا سے گزرے ہوئے کے لیے، کسی کے لیے کچھ پڑھنا اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس کے فائدے کا سبب، اور بے شک پڑھنا چاہیے۔ یہاں بعد دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آ سکتی ہے، لیکن وہ بہت بلند بات۔ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ اولیاء اللہ کی جو سمن ہیں ان کے واقعات میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ وہ دین کی طرف کیسے پلٹے۔ تو فرماتے ہیں کہ کفن چور تھا، اور کفن چور جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ قبر کیسی ہے، جگہ کیسی ہے اور کفن کا کپڑا کیسا ہے یہ دیکھ لیا جائے۔ خاتون فوت ہو گئی، تو امیر خاتون تھی تو اس کے جنازے میں گیا، تو امیر خاتون ہے تو لا محالہ اس کا جو کفن کا کپڑا ہے یہ بھی قیمتی ہوگا، تو چلا گیا۔ رات کو گئے، انہوں نے ایک طرف پاؤں سے اس کی قبر کھودنا شروع کی کہ قبر کھود کر نیچے سے ایک طرف سے اس کو پکڑ کر کھینچ لوں گا جو کفن ہے۔ تو قبر جب کھودی تو قبر ہی نہ کھدی، قبر کے حالات منکشف ہو گئے، وہ قبر کے اندر اتر گئے۔ اندر دیکھا کیا ہے، اندر کو روشن اور کھلا میدان ہے، تو قبر تو نہیں، اندر اتر گئے۔
دیکھا تو ایک خوبصورت محل ہے، اس کے سامنے سین ہے اور ایک اونچا سا جگہ بنی ہے، وہاں وہ خاتون بیٹھی قرآن پڑھ رہی ہے۔ تو حیران ہو کر ایسے دیکھنا شروع ہو گئی، خاتون کے علاوہ یہ تو وہ خاتون ہے جس کا جنازہ پڑھا۔ تو اس خاتون نے کہا جن کو اللہ بخش دیں یا جنت کا وعدہ فرما دے ان کے یہ کام ہوتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بی بی کس کی بات کر رہی ہو؟ اگر میری بات کر رہی ہو تو میں تو اب بھی کفن چوری کرنے آیا ہوں، میں کون سا نیک اور صالح بندہ ہوں؟ تو وہ لکھتے ہیں کہ اس خاتون نے مجھے کہا کہ میں نے تمہیں دیکھا تھا، میرے جنازے کی پہلی صف میں تم کھڑے تھے، اور جب میں قبر میں پہنچی تو میرے اللہ نے یہ احسان فرمایا مجھ پر، اس نے مجھے یہ عطا فرمایا کہ نہ صرف تجھے بخشتا ہوں، جو تیرے جنازے میں شریک ہیں انہیں بھی بخشتا ہوں۔ اللہ نے تخصیص نہیں فرمائی تھی کہ تو کس نیت سے کھڑا تھا۔ وہ فرماتے ہیں وہاں سے میں واپس پلٹا، قبر بند کر دی، پھر ساری زندگی اللہ اللہ میں اور توبہ میں بسر ہو۔ میں بڑا چھوٹی سی ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ جو اس راستے کے مسافر ہوں جن پر اللہ راضی ہو، وہ یہاں سے چلے جائیں، ان کی بخشش کا سبب اور ان کی بلندیوں کا سبب ان کے لیے تو اس میں کتنا فائدہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ کتنی صدقات، کتنے قرآن پاک، کتنے درود شریف ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو میں نے پہلے کہا وہاں کی بات تو بہت بلند ہے، اب جو کچھ ہم نے پڑھ کر بخشا اس پر جو اللہ راضی ہوں گے تو اللہ کریم نے تو آپ کا ہمہ وقت آپ کی شان بلند ہو رہی ہے، ہمہ وقت بلند ہو رہی ہے، تو جو اللہ راضی ہوں گے وہ تو ہماری بخشش کا سبب ہو جائے گا۔ تو یہ باتیں نکتے اس راہ کے مسافروں کی یہ حصے مضبوط ہوں اور اللہ رب العالمین اس کی محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب اس خفی پہلو پر آئیں گے تو مزید بھید ہیں اس میں، آپ کی پیدائش میں بھید ہے، پھر آپ کے کلام میں بڑا بھید ہے کہ وہ بچہ جس کے بارے میں فرمایا اسی سے پوچھ لیں کہ اس کی پیدائش کیا ہے اور یہ کون ہے، سوالوں کا جواب وہ بچہ دے رہا ہے جو نوزائیدہ ہے۔ پھر زندگی کے معمولات سے گزرتے ہوئے آپ کی وہ ذات جسے اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر اٹھایا۔ یہاں ایک حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ظہور عیسوی علیہ السلام سے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ دنیا اللہ نے سبب سے بنائی اور ہر وقت میں ہر صدی میں اللہ نے اہل اللہ پیدا فرمایا۔ چونکہ دنیا کا جو نظام ہے یہ عدل پر قائم ہے، اور عدل جب خراب ہو تو پھر اس کی بقا نہیں رہتی۔ جیسے کوئی دوائی کا نسخہ بھی ہو، حکیم کو نسخہ ترتیب دیتا ہے تو جو اس کے اندر اجزاء ڈالے جا رہے ہیں وہ ان کی ترتیب غلط کر دیں تو بجائے صحت کے وہ موت کا سبب ہو سکتا ہے، مزید بیماری کے بڑھنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں اگر برائی ہی بڑھ جائے اور اچھائی نہ رہے تو جو اللہ کریم کا قیام قیامت ہے اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ جب دنیا میں نور ایمان نہیں رہے گا تو یہ دنیا کی حیات تو نور ایمان سے ہے، جب یہ نہیں رہے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اگر دنیا چل رہی ہے اور یہ شب و روز کا تغیر اور تبدل ہے تو جو برائی اور اچھائی ہے اس کا بھی ایک پیمانہ برابر رہے گا۔ اگر برائی ہے تو اس کے نزدیک کا سامنے اچھائی بھی۔ کتنے اللہ کے برگزیدہ ہستیاں ذکر اور اذکار اور محنتیں اور عبادتیں کرنے والے تھے، اور کہاں ہم جیسے کمزور لوگ کہاں لطائف مراقبات اور منازل کی بات کر رہے ہیں۔ کبھی اپنا مجاہدہ ہم نے دیکھا ہے؟ جتنی برائی شدید ہوئی اللہ کریم نے کمزور لوگوں کو بھی وہ عطا کر دیا جس کے وہ قابل نہیں، اس کی اپنی شان۔ تو ایک بیلنس ہے دنیا کا جو چلا آ رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب برائی بہت شدت کو ہو جائے گی اور اس برائی کے مقابلے میں اور یا اللہ کی جو قوت ہے وہ اس کے مقابل نہیں رہے گی تو پھر قوت درکار ہوگی ایسے کہ جسے نبوت کی قوت ہو جس وجود میں، تو بعد میں تو اور کوئی نبوت احکام کے حوالے سے تو آنی نہیں،
تو ذات کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے دوبارہ پھر دنیا میں آ کر احیاء اسلام کے لیے پسند فرمایا۔ میں نے عرض کی دنیا سبب سے ہے، تو وہ مسبب الاسباب ہے، اس نے سبب فرمایا، ورنہ تو پہلے دن ہی شیطان جو تھا اس کو وہیں ختم کر دیا جاتا، جو کفر کرتا وہیں ختم کر دیا جاتا، جو عبادت نہ کرتا، دین سے تجاوز کرتا، اس کو وہیں سزا دے دی جاتی۔ اس نے قانون بنایا جس انداز کو اس نے پسند فرمایا۔ تو سبب کے طور پر حضرت بیان فرمایا کرتے تھے کہ پھر اولیاء اللہ کی جو قوت ہے وہ اس قابل نہیں ہوں گی کہ اتنی جو شدت ہے برائی، کیونکہ ہر طرف برائی پھیل جائے گی اور کثیر تعداد ہوگی برائی کرنے والے لوگوں کی، تو پھر ان کے مقابل اللہ کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو جو واقعات آپ کے ظہور کے ملتے ہیں اس میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ حضرت امام مہدی جو ہیں وہ محکوم ہونا شروع ہو گئے۔ جب وہ رک جائیں گے اور محکوم ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر ظہوری عیسوی ہوگا، پھر فتح واپس ہونا شروع ہو جائے گا، پھر اسلام کی جو ہے اس کی اشاعت کا وقت اور بلندی کا وقت آ جائے گا۔ تو دین کی تبلیغ جو ہے، اور جہاں کمزوری اور برائی بڑھ رہی ہو، سالک کا یہ لطیفہ مضبوط ہو، تو وہاں اسے حق بیان کرنے کی اور اس کے وجود سے احیاء حق کا سبب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ وہ تسلسل اسے نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اب تیسرا لطیفہ مضبوط ہوگا تو اس چوتھے کی بات آئے گی، اور جہاں تیسرا سینے پر اوپر کے حصے میں ہے، چوتھا پھر اس کے مقابل آ جائے۔ اور جب چوتھے پر آپ ذکر کریں گے تو وہی طریقہ جو لفظ اللہ سانس کے ساتھ دل میں اترے گا، چونکہ وہ بنیاد ہے، وہ بنیاد ہمیشہ ساتھ رہے گی۔ آپ جتنی بھی تعمیرات کر لیں، جتنی بھی منزلیں بنا لیں، کوئی نیچے سے بنیاد کو ہلا سکتا ہے؟ بنیاد ہل گئی تو ساری منازل گر گئی۔ تو لفظ اللہ ہمیشہ دل کی گہرائیوں میں لطیفہ قلب میں اترتا جائے گا، اور روح کی چوٹ جو ہے اس لطیفے پر لگے گی۔ اس کے جو انوارات ہیں ان کا رنگ جو ہے وہ گہرا نیلا رنگ ہے، اور اس سے پھر انسان کا جو وجود ہے اس میں مزید پختگی، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حیات مبارکہ ہے، انبیاء اور رسول سب کی جو حیات مبارکہ، وہ نبی جنہوں نے سابقہ دین پر مخلوق کو سکھایا، وہ رسول جنہیں اللہ کریم نے کتاب عطا فرمائی، تمام مقربین اللہ رب العالمین نے ساری حیات جو ہے وہ اللہ کی رضا میں بسر کی، سختی ہوئی، نرمی ہوئی، جیسے بھی حالات پیش ہے وہ ایک آکے حق کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے۔ تو یہاں سے جو بات ہمیں نصیب ہوتی ہے وہ بھی استقامت فی الدین نصیب ہوتی ہے، اور دوسروں تک دین پہنچانے کی جو کیفیت ہے وہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کل کا جو میرا پیریڈ ہے اس میں 5واں لطیفے پر بات مکمل ہو جائے، چونکہ جو 5واں لطیفہ ہے پھر جب سالک اس قابل ہو جائے کہ اس کے 4 لطائف مضبوط ہوں تو 5ویں لطیفے پر بات آتی ہے، لیکن میں آدھی بات نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ کل بات کروں گا، کیونکہ اس کا تسلسل پھر ڈائریکٹ قلب اطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو انشاءاللہ اس پر کل بات کروں گا۔ اور اپنی بات کو اختتام کرنے سے پہلے ایک چیز ضرور اور بھی عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ اجتماعات ہی کو نہ دیکھا کریں، ماہانہ یا اپنے علاقے کے ہفتہ وار ذکر کو ہی نہ دیکھا کریں، نہ انتظار کیا کریں کہ کوئی آئے اور میرا کندھا پکڑ کر لائے کہ آؤ تم نے اجتماع پر جانا ہے، تم نے ذکر پر آنا ہے، آؤ تم نے ذکر پچھلی دفعہ رہ۔ اپنا جانیے، اپنے اندر تڑپ پیدا کیجیے، اور جو قرآن و حدیث ذکر کا صبح و شام کرنے کا بیان فرماتے ہیں، صبح و شام کا باقاعدہ ذکر آپ کو ہمہ وقت ذکر کے قابل کرے گا۔ تو عادت نہیں، مجاہدے کی ضرورت ہے، اور جتنا مجاہدہ میں اور آپ کر رہے ہیں، نہ آپ کا مجاہدہ مجھ سے بھولا ہوا ہے، نہ میرا مجاہدہ آپ سے بھولا ہوا ہے، اس کی شان ہے، اس کے برگزیدہ بندوں کی جوتیوں کی اللہ نے ہمیں پہنچائی، اس کی شان ہے۔
خیر القرون سے لے کر آج تک متصل دو تصوف میں ہستیاں اس درجے کے مناظر اور اس درجے کے مناسب کی حامل تاریخ تصوف میں نہیں ملتی. اس کا کرم اور اس کا احسان. اور یہ عطا اس لیے نہیں ہے کہ ہم یہ شان مشائخ کی بیان کرتے پھریں اور جس طرح معاشرے میں رواج ہے اسی طرح ہم بھی ایک جھنڈا بلند کرتے جائیں. نہیں، محنت کریں، سب سے پہلے اپنی ذات پر محنت کریں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ذکر کو باقاعدہ کریں. جتنا ذکر مضبوط ہوگا اتنی ایمانی کیفیت مضبوط ہوگی. یہ جتنی میں نے باتیں کی ہیں وگرنہ یہ سر سے گزر جائیں گی، اور میں نے چوتھائی باتیں کی ہوں گی، پانچواں حصہ باتیں کی ہوں گی، اس سے کئی گنا زیادہ باتیں آپ کے پاس آپ کی تحریروں میں موجود ہیں. پڑھنے کی عادت بنائیں کہ وہ سمجھ جائیں. محنت کریں. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. وآخر الحمدللہ 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 رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبنا محمد وآلہ وسلم. ربنا اننا آمنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. بہرحال ہم کمزور، خطا کار، گناہ گار، ہمارے حال پر ہماری غلطیاں گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ہماری زندگی کے معاملات سہل اور آسان فرما دے. ہم جو بیمار ہیں ہمیں شفا عطا فرما دے، اور جن گھروں میں تنگیاں تکالیف انہیں آسانی عطا فرما دے. ہمارے پیارے جو دار دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے حال پر رحم فرما دے. ہمارا دنیا سے جانا آسان فرما دے. روز محشر شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برحمت فرما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم یسر ولا تعسر. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.